جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرماوے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بات کہی جاتی ہے ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرماوے. جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو بدلہ دیتا ہے. قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکی کا کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. تو ہم اپنا آج کا پروگرام شروع کریں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ فون ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، فون کال کے ذریعے آپ دوسروں کو دعوت دیں آج کے پروگرام کے سننے کی، اور اپنے خزانے میں ہزاروں نیکیاں لکھوائیں. الحمدللہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھو یہ پروگرام سب سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ دیکھو یہ کتاب ہے بیوٹیفل وظائف. الحمدللہ بیوٹیفل وظائف اس کا میں نے نام رکھا ہے. یہ وہی اپنے 2 سال کے جتنے بھی وظائف میں نے اقرا ٹی وی پر اس پروگرام میں ہر منڈے کو بتلائے ہیں. الحمدللہ آج کتابی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا سکندر صاحب برمنگم والے. انہوں نے پوری کوشش کی اور ترتیب دی ہے، لیکن اس کو انگلش کیا، اردو سے انگلش کرنے والے ہمارے دوست کے بیٹے طیب اقبال ہے اور ان کی بہن نے ہے. جب کبھی ہم نے یہ پروگرام کیا ہے اسٹریٹ اوے آفٹر پروگرام انگلش میں وہی پروگرام ریڈی ہوتا تھا. الحمدللہ. سو اللہ تعالیٰ
ان تینوں کو اور ان کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، جنہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے 2-3 سال کے جو وظائف ہے ان تمام کو ایک ساتھ انگلش میں جمع کر دیا ہے۔ آج یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے چھپ کر آ گئی ہے۔ الحمدللہ کافی کتابیں فری میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہاں الخیر پر بھی بہت ساری کتابیں ہم نے رکھی ہے، آپ کو اگر چاہیے تو آپ یہاں سے وصول کر لیں۔ اس میں وہ تمام وظائف ہے جو میں نے آپ کو 2 سال میں 3 سال میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے۔ الحمدللہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آسان انگلش میں تمام کے لیے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ اس کتاب کو مانگ رہے تھے اور مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ثواب بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے عام ہونے کے بعد لوگ پڑھیں گے، ہمارے والدین کو، ان لوگوں کے والدین کو، اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آج بھی ہمارا پروگرام شروع ہو اس سے پہلے آپ تمام حضرات میرے اس آج کے پروگرام کو عام کریں، ثواب کمائیں۔ انشاءاللہ کسی کی مدد کرنے والا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے کہیں گے بھائی دیکھو آج کا پروگرام سنو، آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہر ایک کے پریشانی مصیبت ہے، آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص وظیفہ جو حدیث سے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی کہا اور کہتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں۔ اس کی 3 قسم کی پریشانی ہو جاتی ہے کہ youngsters don't want to listen to parents. youngsters don't want to listen to the parent. اور نمبر 2 کیا ہے کہ یا تو وہ سنتے تو ہے لیکن وہ ضد بہت سٹبن ہے۔ ہمیں کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ تو یہ آج کل اکثر نوجوان لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں کوئی راستہ نہیں آتا ہے تو اپنے بیڈ فرینڈز تلاش کر کے یا تو ڈرگز میں یا شراب میں یا پھر اسی طریقے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں جنہیں وہم کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یا اپنے بدن کو دھوتے رہتے ہیں، جن کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ہزاروں کیسز ہیں آج کل، یہ وبا بہت عام ہے۔ میں اس پر ایک وظیفہ حدیث سے آپ کو بتلاؤں اس سے پہلے میں کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ بس میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے ہمارے گھر میں بھی، تو وہ نا ایک دن میں اٹھی ہوں، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ جی جی تو جہاں سے ناک شروع ہوتا ہے نا یہاں سے بال کافی زیادہ تعداد میں جیسے کینچی سے بال کٹ کے، جی تو یہ ہیپن ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو صحن ہے نا تو اس میں ہاتھوں کے نشان ملے، جیبوں ہاتھ ہے پتھر میں جیسے کھوب جاتے ہیں نا، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو وہ جیسے نا ہسار باندھا ہوتا ہے اس کے اندر عجیب ہے، تو وہ بارش سے بھی نہیں گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو میری بچی جو ہے نا اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ہے اس کو تنگ کرتی ہے۔ اچھا، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ۔ تو یہ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو بال کاٹے ہیں یہ بیماری ہے یا یہ کوئی دوسرا معاملہ؟ کیونکہ اگر بیماری ہے وہ تو جڑ سے جاتے ہیں، تو یہ پورے جہاں سے ناک شروع ہوتا ہے نا ماتھا، جی یہاں سے کاٹے گئے۔ لیکن یہ رات میں سونے کے درمیان میں کاٹے گئے یا دن میں کاٹے گئے؟ نہیں، میں نے تو صبح ہی اٹھ کے میری نگاہ کی تو میرے اللہ اکبر، یعنی رات کے آپ کی سونے میں کسی نے کاٹ لیے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی وہی پہلے۔ نہیں، یہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں، چونکہ آج کل یہ جنات یا شیطان تھرو یہ کام کرتے ہیں تاکہ پھر گھر کے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا آپ کے بال کے اوپر، تو یہ بال کے اوپر جادو کرنا آسان ہے اور اس کی بہت ساری صورتیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں انشاءاللہ بہترین ایک عمل بتلاتا ہوں۔ یہ آپ کا ہوا صرف یا آپ کی بیٹی کا بھی ہوا؟ میری بیٹی کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کا تھوڑا نا دوسرا ہی
مسئلہ ہے, جیسے کوئی پھونکے مارتا ہے اس کے پیٹ کے اوپر اور اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی چیز آپ کی بیٹی کو محسوس ہوتا ہے رات میں جب سونے کے لیے اپنے روم میں جاوے تب, یا پھر دن میں بھی ہوتا ہے؟ روم میں جا کے اس کو ہوتا, کئی دفعہ اٹھے جی اچھا. تو وہ اس کو نا اس کی صحت بھی نہیں بنتی, تو اس کو پیریڈ پرابلم بہت زیادہ ہے. اچھا. ہاں تو ہمارا تو بس حشر نشر کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ ابھی وہ جو ہاتھ پہ نشان ملے نا, تو وہ میرے بیٹے نے نا کسی کو بھیجے ایسے ہی پتہ کرنے کے لیے آن لائن, تو انہوں نے کہا یہ جنات کے فنگر پرنٹ ہے. ہاں یہ عام طور پر گھر میں شیاطین ہوتے ہیں, جنات نہیں ہوتے. جنات تو شیطان ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں اور گھر کے اندر میں یہ حرکت کرتے ہیں. لیکن آپ جو ہینڈ پرنٹ ہے نا وہ صحن میں ہے. وہ اچھا صحیح, صحن میں جو پتھر نہیں ہوتے اس کے اوپر ہے, تو وہ پانی سے بھی نہیں گئے. یہ اصل میں کیا ہے کہ باہر کوئی رات میں آ کر کے کوئی جادو کا عمل کر گیا ہو گھر کے باہر, جس کی وجہ سے شیطان گھر میں آیا ہو, ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ وہ میجیشن جو ہوتا ہے, جادو کرنے والا یا جادو کرنے والی گھر میں نہیں آ سکی تو گھر کے باہر کر کے چلی گئی تاکہ گھر کے اوپر سب کو اثرات ہو جائیں, تو یہ صورت ہو سکتی ہے. اچھا ہاں اس پر بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فلق اور ناس پانی میں دم کر کے وہاں پر چھڑک دیا جائے تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا. کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ جی میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ وہ عمل ضرور کریں اپنے گھر میں بھی. میرے لیے, بچی کے لیے, ہمارے گھر کے لیے ضرور بتائیں. میں ضرور بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام بھیا, مجھے آپ کا نمبر کا بہت ضرورت ہے. مجھے بہت تکلیف ہو, میرے بچی بڑی پریشان, میں بہت پریشان ہوں. مجھے آپ سے ملنا ہے تو پلیز مجھے اپنا نمبر دے دے, مجھے اپوائنٹمنٹ دے دے کہ کہاں میں آپ کے پاس آ کر بچی کے لے کر تو ملا دوں پلیز. مجھے ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں نے یہاں کہہ دیا ہے اسٹوڈیو پر, انشاءاللہ وہ آپ کو دے دیں گے. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کیسے ہو؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. میں پوچھ رہی تھی, میرا بھائی ہے, اس کو ایک ہی بھائی ہے, تو اس کو شادی کے بعد بہت دن تک اولاد نہیں تھی, تو ہم نے بہت بھابھی کو ٹریٹمنٹ لیا, پھر بھی نہیں تھا. پھر ایک جیسے انڈیا میں آپ کو پتہ ہے فقیر آتے مانگنے کو, جی جی ہاں, اور ایک فقیر نے بولا تھا کہ آپ اس کے بچے کے لیے گائے کا صدقہ دے دو, انشاءاللہ اگلی سال اس کو بچے ہو جائیں گے. تو اللہ نے اس کو لڑکی بھی دی, لڑکا بھی دیا. ابھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے 2 سال کے وہ زمین پر بال دیکھتے ہیں تو منہ میں ڈالتے ہیں, کیا اس کی وجہ ہوگی؟ اصل میں ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اوپر جادو کے اثرات کی وجہ سے بچوں کی اور رکاوٹ جو ہم بامبے رہتے ہیں تو اچھے رہتے ہیں, اور ہمارا گھر ہے نا وہ جیسے کہ میرے پپا اور 2 بھائیوں میں تو گھر ادھر جاتے تو ان لوگوں کی طبیعت ہی نہیں ٹھیک رہتی. تو میں نے ایک بار ایسا خواب میں بھی دیکھا ہے کہ ادھر کچھ کسی نے رکھا ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ جیسے آئے نہیں کر کے. ہو سکتا ہے, میں نے بتایا نا کہ پہلے تو میاں بیوی کے درمیان میں عام طور پر بچے نہ ہو, اس کا جادو کیا گیا ہو, پھر کچھ صدقہ, ویسے بھی صدقہ نکالے, گائے کا ہو یا بکرے کا ہو یا ویسے بھی میں پیسے تو ہو, نکالتی ہوں ماشاءاللہ. الحمدللہ, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے. لاسٹ ایئر جب گاؤں میں گئے تو میرا بھانجا بہت بہت اچھا بیمار ہو گیا ماشاءاللہ, تھا. اس کا ابھی اس نکالنا بار چاہیے. بھانجی بہت ہی ہے, اور پپا بولتے کہ بال تو بچے بھی نہیں کھاتے, لیکن یہ لوگ اچھے سے اٹھا کے کھاتے ہیں. یہ سم تھنگ سیریس ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں, آپ ان کو بتلا دیں ممبئی میں یا جس گھر میں جاتے, جہاں کہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر یہ عمل کیا جائے میں انشاءاللہ. بامبے رہتے ہیں نا فلیٹ بھائی کا, ادھر طبیعت ان کی ٹھیک رہتی ہے. اور جو گاؤں ہے, گاؤں میں ہمارا گھر ہے, ادھر جاتے ابھی بھی گئے, ابھی 3 ہفتے سے تو بخار رات کو 1:30 بجے 12:30. دونوں بچے آپ کے, دونوں بچے ان کے وہ پال کھاتے ہیں؟ دونوں بچے کھاتے ہیں. ہاں, یعنی نیچے گرا ہوا بال اٹھا کے کھا لیتے ہیں؟ ہاں, اچھے سے لے کر کھاتے ہیں فنگر سے. عام طور پر تو ایسا سنا گیا کہ وہ مٹی کھاتے ہیں یا کنکر کھا لیتے ہیں. یہ میں بھی وہی بولتی, لیکن بچے بال بھی نہیں کھا سکتے, نہیں اس کھاتے, میں یہ کچھ تو نہ ویسے بھی کچھ منہ میں ہوگا. اٹک جاتا ہے, سم تھنگ رانگ ہے. یہ اچھے سے کھاتے ہیں چبا چبا کے, دیکھیں گے کہ بال ہے تو فنگر میں لے کر کھائیں گے چبا کر ٹوپا بول ٹھیک ہے کے. انشاءاللہ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں, آپ ان کو بتا دینا. ٹھیک ہے, اوکے, آپ سنتے جزاک رہیے اللہ. انشاءاللہ. اوکے, اللہ جی وعلیکم السلام علیکم. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟
ہاں جی جی، میں نے کافی دیر پہلے فون کیا تھا، اپنے میرے منہ کے اندر پرابلم ہے، آپ نے بتایا تھا، وہ میں نے بہت دیر کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک عمل بتاؤں گا. منہ کے اندر میں چھالے ہو جاتے ہیں، نہیں، چھالے نہیں ہوتے، اچھا پھوڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑے بھی نہیں ہوتے، جو ہوتا نا تالو، وہ اتنا چیکنا ہے نا، چیکنا، ہاں جب میں بات کرتی ہوں تو پھر وہ نیچے گرتا ہے، مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے، اچھا، یا جس کو ریشہ کہتے ہیں۔ ریشہ کہتے ہیں، لاڑ گرتی ہے. اچھا ہاں، وہ تالو جو اتنا ہاں ہاں اتنا ہاں، یعنی جب تالو، آپ بات کرتے ہیں تب یہ گرتا ہے یا ویسے بھی گرتا رہتا ہے نیند میں بھی؟ نیند میں سو جاؤں تو ٹھیک رہتا ہے، اچھا، جب بس باتیں کرنے شروع کروں اس وقت اللہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے تو انشاءاللہ. جب منہ بند کروں پھر ایسے نا انکمفرٹیبل میرا منہ رہتا ہے، اچھا، اللہ اکبر، منہ بھی میرا بہت کڑوا رہتا ہے۔ اللہ اکبر. چلو میں ایک علاج بتلاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کرے ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا، مجھے آپ سے کچھ مشورہ لینا تھا، جی پلیز میری فرمائیے. ہیلپ کریں۔ یہ ایک میرا نواسا ہے، جی جی. بہت غصہ کرتا ہے، اچھا ہاں بہت غصہ کرتا ہے، اور کچھ ایک دم اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا ایک تو اس کے لیے مجھے بتائیے، دوسرا بچیوں کے لیے، لڑکے کے لیے، لڑکیوں کے لیے کچھ رشتے کے لیے بتا دیجئے کہ وہ رشتے آتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اوکے، بتاتا ہوں، مجھے آپ پلیز سنتے میری رہیے ہیلپ کریے، انشاءاللہ. اور بچے کے لیے ضرور بتائیے گا، بہت غصہ کرتا ہے وہ کبھی کبھی، ویسے بالکل اچھا بچہ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے وہ، اچھا 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 ہاں اچھا بڑی جلدی وہ چاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنتے رہیے انشاءاللہ. اوکے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم. تو میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بتا رہا تھا. وہ وظیفہ چاہے گھر میں کوئی چیز ہو یا روم میں کوئی چیز ہو یا اپنے پیٹ میں کسی نے کھلا دیا ہو، گھر میں کوئی جن ہو، شیطان ہو، یا گھر میں کوئی جادو کیا گیا ہو، یا کسی کو کھانے میں کچھ دیا ہو، تو دو عمل کرنے ہیں، یہ حدیث میں ہے. ایک عمل چاہے وہ گھر کے اندر میں کوئی چیز ہو یا سر کے اوپر بالوں پر جادو کیا یا کپڑوں پر جادو کیا، کپڑے کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں، یا عورتوں کے مینسوس کے وقت جو حیض کے ختم ہونے کے بعد جو ہوتے ہیں پیڈز، اس کے اوپر جادو کرتے ہیں. اسی طرح عورتوں یا مرد کی انڈر وے یا پینٹی جو بھی، اس پر بھی جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طرح گھر کی مٹی پر یا انسان کے فوٹو پر، بہت ساری چیزوں پر جادو کرتے ہیں. ان جادوگروں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب مل کر آمین کہو. اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی دشمناوت سے، حاسدین کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو سزا دے تاکہ وہ سدھر جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا تو پھر جیسے ہمارے ایک سسٹر نے بتایا کہ گھر میں کوئی چیز ہے، بال کاٹ گئے یا کپڑے چوری کر گئے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کبٹ کے اندر میں سے کپڑے کاٹے ہوئے نکلے، 2 جوڑ 3 جوڑ نئے کپڑے کاٹے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے سے کہیں سے بس تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ لیا، لے گئے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کبٹ کے اندر میں کپڑے ہینگ کیے ہوئے ہیں. The clothes are hanging inside the cupboard. But amazing, the burn in the fire. No one knows it. When the person went and opened the cupboard, that see the clothes burnt inside. بہت سی مرتبہ ہے گھر کے کرٹن کو جل جاتے ہیں. ایسی صورت ہے شیاطین جنات یہ کام کرتے ہیں. یا بہت سی مرتبہ ہے کہ انسان کے گھر کی کوئی چیز چوری کر جاتے ہیں، یا گھر میں آ کر پھر وہ ناپاک حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے. اس لیے یہ جو وظیفہ میں دینے جا رہا ہوں، اس کی پابندی کریں. ویسے تو صبح شام کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ہر نماز کے بعد کر لے تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے. یہ اچھا ہے جوانوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، جن پر جادو ہوا ان کے لیے بھی، جو بچے پاگل ہو چکے ان کے لیے بھی، جن کو ڈپریشن کا مرض ہے،
those who are in depression, for them also. And those children who's not listening to their parents, for them too. سب کے لیے, یا کسی کی شادیوں کی رکاوٹ ہے ان کے لیے, سب کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے. میں نے کہا نا کہ میں آپ کے سامنے ان وظائف کو میں ٹول کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ میں بہت جلد بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں, آپ سنتے رہیے. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ انتظار کرتے رہیں. اب آپ کے سامنے میں وہ وظیفہ بیان کرتا ہوں, سنیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ امام دارمی نے اپنے سنن دارمی میں اس کو نقل کیا ہے, دوسری جلد میں پیج نمبر 541 ہے, اس پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ سنیے اور عمل کیجئے, آپ ضرور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کی دو شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس زمزم ہو, زمزم, یقین جانیے موت کے سوا ساری بیماری کی دوا زمزم میں بھی ہے. زمزم ہو, اس کا ایک گلاس لے لیجئے, ایک گلاس پانی لیجئے, اور چاہے بیماری ہو, جنات ہو, جادو ہو, جس قسم کی پریشانی ہو, آپ اس پریشانی کو تصور کر کے اس زمزم میں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. اچھا, کیسے ہیں میرے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ کی دعا سے. آپ خیریت سے؟ اچھا میرے بھائی, میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کو فون کیا تھا. کوئی جو ہے نا ہوتی ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے برابر سنائی نہیں دے رہا ہے. جی کیا اب بہتر آ رہی ہے؟ ہاں جی. میں نے آپ سے 2 بات کی تھی. میں جانے والے ہاسپٹل کو جو ہے نا دل کی بار بار تکلیف ہو رہی ہے, درد نکل رہا ہے. 2 ہفتے سے زیادہ ہاسپٹل میں ہے میرے بھائی. تو بدن کی بھی بہت درد ہیں, کبھی کہاں سے درد, کبھی کہاں سے درد کے اثرات ہیں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یا سلامو یا مشیتو, لیکن میرے بھائی ان کو کوئی خاص آرام نہیں آ رہا, وہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے. اور کوئی تصویر بتائیں جس سے یہ ختم ہو جائیں, اور درد جو نکل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے, مہربانی ہوگی آپ کی. ٹھیک, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو زمزم کا پانی لیں 1 گلاس, اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں, یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیت, سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیت کون سی؟ جب قرآن شروع ہوتا ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم میں سے جس کو یاد ہو میرے ساتھ پڑھو, پھر اپنے اوپر دم بھی کر لو, اللہ پاک کرے شفا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہو گئی 4 آیت. اگر آپ کو یہ آیت یاد ہو تو میرے ساتھ پڑھتے رہیں, اپنے اوپر بھی دم کریں, اور اگر زمزم ہے تو وہ بھی پکڑ لیں ہاتھ میں انشاءاللہ, اور یہ میرے ساتھ پڑھ کر آپ بھی پڑھتے رہیں, پھر دم کریں. یہ 4 آیت ہو گئی. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں, یعنی 3 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور آگے دعا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ ہو گئی 3 آیتیں. تو سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیت اور یہ 3 آیت آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیت اسٹریٹ ہوئے. اب آخری 3 آیت سورہ بقرہ کی یاد ہو تو میرے ساتھ پڑھو انشاءاللہ اور پھر اپنے پانی میں بھی دم کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے بعد کی دعائیں اب آخر میں 3 آیتیں ہیں. میں انشاءاللہ بعد میں کال لے لیتا ہوں, میں ذرا پورا کر لیتا ہوں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ہو گئی شروع کی 4 آیت آیت الکرسی, اس کے بعد 2 آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت. اگر آپ نے پڑھی ہے پانی میں دم کر کے آپ اس پانی کو پی لو یا گھر میں چھڑک دو. میں آپ سے آگے ایک کال لے لیتا ہوں, بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہو؟ ہاں الحمدللہ. اچھا ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کہنی کہ جو آپ نے یہ بک بتائی ہوئی ہے نا, جی ہاں, یہ ادھر اقرا سے جو آپ کا ہاں جی, ادھر بریڈ فور میں وہ اسٹوڈیو ہے ادھر سے مل جائے گی؟ مل جائے گی انشاءاللہ, فری میں مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا تو دوسرا میں نے ادھر سے آپ کا نمبر لیا ہے نا, تو آپ سے اپائنٹمنٹ بک کرانی ہے یا کس ٹائم فون کرنا ہے؟ آپ اپائنٹمنٹ سسٹم جو آپ کو نمبر ملا ہے 22 سپٹمبر کو وینسڈے کو آپ 10 سے 11 فون کر کے اپائنٹمنٹ لے لیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
اوکے چلے ٹھیک ہے, اوکے, مہربانی آپ السلام کی, علیکم. اوکے, اللہ حافظ. یہ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مفتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I just wanted to ask a question on behalf of my sister, please. Yes, go on. Jazakallah. Basically, my sister, she's got a bloating in her stomach. There's no pain, just bloating. See. And sometimes the food comes up. And sometimes she gets like constipation. Right. Ji. So I just wanted to ask, could you prescribe a wazifa? Is it a nazar jad? Is it usually like that, or is it just general? If normally if she is constipated, so most of the time the stomach bloat, most of the time, many cases by me, and that will cause problem for period also and for pregnancy also, and then she'll get more discharge also, and problem for the headache also. So these are not the sign of the jadoo and black magic. These are the sign of heat in the stomach. There's no problem for digestion also. So she have to take some tablet, something. Alhamdulillah, we had mashallah nice one, just take one herbal one, so straight away within 5 days, 6 days, 10 days normal stomach, and plenty people mashallah helped. Also the Quranic ayat, la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun, la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun. This ayat, if she recite 10 times, blow in the water and drink, inshallah she'll be normal, inshallah. Or if she can get somewhere some constipation patient tablet, something, inshallah she can take it, inshallah will be fine. Jazakallah. How long does she do the 11 to 15 days. 11 to 15 days. Ji. Jazakallah. And does she have to pray the Durood Sharif in between? Or? In between 3 times through the Ibrahim. Also most of the time is a stomach problem from long, so then best ilaj is, that mustard oil. If you recite the Surah Fatiha 3 to 7 times, blow in the mustard oil, and then 5 to 7 drop if she apply in her belly button, in navel, inshallah that will be solve problem also, inshallah. Jazakallah. Thank you very much, Mufti. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. من قرأ 4 آیات من اول سورة البقرہ, those who recite the 4 ayat of Surah Baqarah and Ayatul Kursi and 2 ayat after Ayatul Kursi and Surah Baqarah the last. So what will happen if, mashallah, you are all together, mashallah, if you recite it with me now, so till Fajr shaitan cannot harm you, shaitan cannot trouble you. I'm not saying that. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that wala ahlahu yawmaidin shaitan. Also wala shay'un yakra, he won't get any sickness, she won't get any sickness. This dua, this Quranic ayat I told you, if you recite after Fajr or after Maghrib, and if you read and blow in a Zamzam and you say Allah, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے، اللہ تیرے نبی کی بات سچی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ یہ زمزم کا پانی ہے، اس میں میں نے تیرے قرآن کو بھی دم کر لیا. میرا پرابلم ہے گھر میں جنات کا، شیطان کا، سٹمک بلوٹن کا، لیکن زمزم کا پانی ہو نہیں ہے تو پھر کچھ اور لے لے. نارمل پانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے زمزم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے. سو زمزم ہو 1 گلاس روزانہ بس، اور اس میں یہ دم کر لے یا نارمل پانی میں دم کر لے. اس کے بعد اللہ سے کہے یا اللہ اس زمزم کے پانی اور قرآن کی برکت سے فلاں میرا مسئلہ حل کر دے، تو پی لے تو انشاءاللہ پیٹ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جادو جنات کے لیے بھی زبردست عمل ہے، کھانسی کے لیے، کرونا کے لیے، سب کے لیے. اور اگر گھر میں ہیں تو زمزم 1 گلاس پانی لیں، اس میں دم کریں، اور دم کرنے کے بعد کونے میں دیوار کے اوپر چھڑک دیں، نیچے نہیں، دیوار کے اوپر، دیوار کے اوپر کونے میں چھڑک دیں. اس گھر سے شیطان بھی بھاگ جائے گا. اتنی برکت ہے زمزم کی اور ان آیتوں کی. اور اگر جس کے نوجوان بچے پاگل ہو گئے،
ڈپریشن میں ہیں، بہت سارے میرے پاس فون آتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، جل جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں، اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے غصہ کرتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کبھی کھڑکی توڑ دی، کبھی ٹی وی توڑ دی، کبھی فلاں توڑ دیا، کبھی فون توڑ دیا، کبھی ماں کو مار دیا، کبھی بہن کو مار دیا. ان تمام کے لیے میرے نبی کا فرمان سچا ہے. اگر آپ کے گھر میں اثر نہ ہو تو ہمارا قصور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں. یہ سن لو، میں نے حوالہ بھی دیا. یہ آیتیں ہیں، کیسا ہی نوجوان ڈپریشن میں ہو یا بیٹی ڈپریشن میں، اس کو پلاؤ دم کر کے. اگر زمزم میں پلاؤ سبحان اللہ، نہیں تو نارمل پانی میں پلاؤ، اس کو پلاؤ. قرآن کی آیت میں بڑی شفا ہے. یاد رکھو، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں رکوع تک، اور لاسٹ 3 آیت آف سورہ بقرہ، یہ پاگل پنے کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، وسپر اور وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار اور ویپن ہے. کر کے دیکھیے، انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا. آپ اس پر عمل کیجئے. اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بہن نے سوال کیا تھا، چلو میں اس کا بھی جواب دے دوں، کہ نواسا بہت غصہ کرتا ہے. عام طور پر بچے یا گرینڈ چلڈرن دے گیٹس اینگری اے لاٹ. اس کو کچھ بتاؤ غصہ کرتا ہے، کچھ اچھی بات کو پھر بھی غصہ، اور کچھ کہہ دو کہ یہ غلط پھر بھی غصہ. ہر وقت رونا، چلانا، غصہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا. اگر یہ آیتیں کر لے تو زبردست ہے، نہیں تو شارٹ کٹ عمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ. غصے کو پینے والے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ والکاظمین الغیظ، اعوذ باللہ بسم اللہ والکاظمین الغیظ 7 بار پانی میں یا کسی چیز میں دم کر دیں اور ان کو پلا دیں، یا ان کے اوپر دم کر لیں. اور جو بچے اسکول نہیں جاتے، بہت ضدی ہے، صبح اٹھتے طوفان کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے یہ دم کر لو. یقین جانیے، اٹھنے سے پہلے، یہ اٹھنے کی تیاری ہوتی ہے نا، اس وقت پہلے ان کو دم کر لو. اعوذ باللہ بسم اللہ والکاظمین الغیظ دم کر لو. وہ خوشی خوشی اسکول بھی جائے گا انشاءاللہ، بات بھی سنے گا، غصہ بھی نہیں کرے گا. تو یہ ایک عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ. اور ایک سوال کیا تھا نواسے کے غصے کے بارے، اور اس کا میں نے بتلا دیا. دوسرا سوال تھا پریگننسی کے رشتے کے لیے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اس اگلی وینسڈے سے پہلے وینسڈے کو میں نے بتایا تھا، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بہت سو نے نہیں سنا ہوگا، سن لو. سورہ مریم 16 پارہ، سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے، سورۃ الکہف کے بعد. اس سورت کو 3 دن پڑھنا ہے، only 3 days, but every day 3 times. 3 بار پڑھنا ہے، ایوری ڈے 3 times. اور سورہ مریم پڑھنے کے بعد 5-10 پاؤنڈ پہلے دن صدقہ نکال دیں. پھر دوسرے دن بھی سورہ مریم 3 بار پڑھیں، پھر صدقہ نکال دیں. تیسرے دن بھی سورہ مریم 3 بار پڑھیں، صدقہ نکال کر. تینوں دن سورت پڑھنے کے بعد، صدقہ نکالنے کے بعد اب اللہ سے دعا کریں، اللہ میری بیٹی یا میرے بیٹے کو صالحین جوڑا نصیب فرما، نیک جوڑا نصیب فرما، اور اس کے لیے شادی میں جو رکاوٹ ہے اللہ دور فرما، اور آسانی کے ساتھ رشتے کو مہیا فرما. یہ عمل زبردست ہے. انشاءاللہ دل کے لیے علم نشرح لک صدرک 7 بار پڑھ کر
اپنے ابو کے اوپر دم کرے یا بھائی پر یا کزن پر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان، اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ اے اللہ یا رحمان ہماری ہر مرادیں پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ جو بات کہی گئی مجھے ہم سب کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، سارے سننے والے کو اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نیک صالحین کے صدقے، الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔